اور ہم چلتے ہیں اپنے علماء کی جانب, اور جب 3 منٹ رہ جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا. ہم چلتے ہیں اپنے علماء کی جانب. السلام علیکم علامہ سیدی صاحب, السلام علیکم عمران بھائی, السلام علیکم. ہم صبر کی بات کر رہے تھے اور صبح بھی بات ہوئی تھی, کیا کہتے ہیں سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبر تو یہ پورا مہینہ کیا سکھا رہا ہے, یہ پرفارمنس کس چیز کی ہو رہی ہے, کس چیز کی تیاری کرائی جا رہی ہے پورا 1 سال گزارنے کی. جو ہم نے, اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں کہوں کہ پہلا کون تھا کہ جو بے صبرا تھا, اس کا نام شیطان تھا. اس سے صبر نہیں ہوا. خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا, اس نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا جانشین بنا رہا ہوں. اس سے صبر نہ ہو سکا, اس میں حسد آ گیا, اور جب حسد نے غلبہ کیا تو تکبر آیا. یعنی گویا صبر نہ ہو تو ایک وجہ صبر نہ کرنے کی احساس کمتری بھی ہے. جب انسان کو احساس کمتری ہوتی ہے تو پھر وہ بے صبرا ہوتا ہے. اگر کسی کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہوگا, اعتماد ہوگا, وہ کبھی بے صبرا نہیں ملے گا. یہ کچھ چیزیں ہمیں ڈیولپ کرانی پڑے گی اپنے بچوں کے اندر. اور یہی وجہ میں کہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں کہ انبیاء کے گھر کو دیکھیں, اولیاء کے گھر کو دیکھیں, اوصیاء کے گھر کو دیکھیں, آل رسول کے گھر کو دیکھیں, تو وہاں ایک ایک بچے کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے کہ کیا ہے, وہ پوری فوج کے مقابلے میں اگر ایک ششماہا بچہ بھی ہے تو اس کے صبر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ تیر سے شعبہ کھاتا بھی ہے اور اس کے مقابلے میں مسکراتا بھی ہے. یعنی اسے یقین ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے وہ کچھ ملنے والا ہے اس کے بدلے میں. یعنی صبر کے نتیجے میں کیوں, ان اللہ مع الصابرین, یہ اللہ جب تمہارے ساتھ ہو جائے, تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ ہے, پھر ناکامی کا کہاں وہاں سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ صرف اور صرف شیطانیت ہے جہاں بے صبرا پن. ڈاکٹر صاحب. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساحر بھائی, صورتحال یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو بنایا, یہ دنیا عسر اور یسر کی دنیا ہے. آسانی اور تنگی, مشکلات دونوں اس میں آئیں گی. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں سب کچھ آپ کو صحیح جو چاہیں گے مل جائیں گے. اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. لہٰذا صبر وہاں کرنا چاہیے جہاں پر آپ کو اگر کوئی مشکل آ جائے تو پھر من جانب اللہ کی جانب اسے رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ یہ خوشی بھی تیری جانب سے تھی, یہ مشکل بھی, دکھ بھی تیری جانب سے ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے, ہمیں اگر کوئی بیماری ہو جائے, کوئی تکلیف ہو جائے, ہم یہ سوچتے ہیں نہیں صاحب یہ تکلیف مجھے کیوں ہو گئی, یہ شاید کسی نے مجھ پہ جادو کروا دیا, کسی نے مجھ پہ ٹونا کروا دیا. وہ بھاگتا ہے, یہ نہیں سوچتا کہ بھائی تم بھی اسی گوشت پوست کے بنے ہو, تمہیں بیماری آ سکتی ہے. تو انسان کو بیماری میں, دکھ میں, تکلیف میں, تنگی میں صبر کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حال کتنا اعلیٰ ہے, مومن نے کیا قسمت پائی ہے کہ جب وہ اسے مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے, اللہ سے جزا پاتا ہے, اور جب اللہ اسے کوئی آسانی اور فرحت دیتا ہے تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, تو اس پر بھی اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے پریشانی کے اندر صبر کرنے کا بڑا مقام ہے. اور میں یہاں پر ایک تمثیل کہوں گا کہ دیکھیے واقعہ کربلا کے اندر نماز دونوں لوگ پڑھ رہے تھے, یزیدی بھی پڑھ رہے تھے, حسینی بھی پڑھ رہے تھے. لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ فقط نماز والوں کے ساتھ نہیں ہے, اللہ ان کے ساتھ ہے جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور صبر بھی کر رہے ہیں. بالکل درست. یقینی طور پر صبر کا بڑا مقام ہے. تکلیف آئے گی, وابیلا اگر آپ نے مچایا اس سے تکلیف بڑھتی ہے. صبر کرنے سے, خاموش رہنے سے تکلیف کم محسوس ہوتی ہے, اور صبر کرنے سے تکلیف نہیں رہتی, ختم ہو جاتی ہے, اور شکر کرنے سے تکلیف نہیں رہتی, راحت میں بدل جاتی ہے. عمران بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک ایک چھوٹی سی صورت ہے, سورہ عصر. اس کے متعلق محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور قرآن میں کوئی صورت نہ نازل فرماتے تو یہی انسان کی رہنمائی کے لیے کافی. اس میں 4 مضامین کا ذکر ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جتنے بھی کائنات میں انسان ہیں سب خسارے میں ہیں, ناکامی کی طرف جا رہے ہیں, گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں. صرف وہ لوگ جن میں 4 خوبیاں ہیں, ایمان, اندر کی تبدیلی, اعمال صالحہ, باہر کی تبدیلی, وتواصوا بالحق,
اور جو اپنے اندر تبدیلی لائے ہیں اس کی دوسروں کو ترغیب دینا، اور ترغیب دیتے ہوئے حالات آئیں گے وتواصوا بالصبر، تو اس پہ برداشت کر لینا، درگزر کر لینا، یہ 4 خوبیاں جو انسان اپنے اندر لے آئے، فرمایا وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان اور آخرت کا بھی کامیاب ترین انسان۔ ماشاءاللہ۔ اور صبر کے متعلق یہ کہ جب مصیبت آتی ہے اسی وقت صبر کرنا، بعد میں تو انسان کو ہو ہی جاتا ہے صبر۔ جیسے ایک خاتون نئی مسلمان ہوئی، ان کا بچے کا انتقال ہو گیا، امام الانبیاء ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ صبر کریں، تو آگے سے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جو کہ مناسب نہ تھے، تو بڑا احساس ہوا، لوگوں نے بھی احساس دلوایا بعد میں ان کو کہ آپ نے یہ کیا کہا، نئی مسلمان ہوئی تھی۔ تو اب شرمندگی کے ساتھ حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اب میں صبر کروں گی، تو آپ نے فرمایا اب تو صبر ہونا ہی ہے، اب اور کیا ہونا ہے؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہے کہ جب صدمہ پہنچے تو رب کی طرف نسبت رکھنا، رب کی طرف امید رکھنا۔ سبحان سارم بھائی، یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں کہ صبر کے لیے جو آئے مبارکہ کو پورے، صبر 4تھی منزل پر، اللہ، ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق، اور وتواصوا کمال کا نام ہے صبر۔ کیا بات۔ اچھا میں بھی ایک سوری، جی بولیے۔ دیکھیے اب یہاں سورہ عصر کی بات کر دی، تو تنگی مشکلات جب آپ پڑھتے ہیں تب بھی آتی ہیں، آپ کھیل کود کرتے ہیں تب بھی آپ کو مشکلات آتی ہیں، لیکن فرمایا کہ صبر کرو حق کے ساتھ، حق کی راہ میں اگر آپ نے صبر کیا تو وہ اللہ کو مقبول منظور ہے، کامیابی ہے۔ تھوڑا سا حوصلہ دے دیا ہمارے جمیل بھائی نے۔ صبر 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 تو ہے، پر کن کن چیزوں میں صبر کرنا ہے، کن کن باتوں پہ صبر کرنا ہے، ہم ان باتوں کو نہیں ڈسکس کرتے کہ ایک آدمی اگر بار بار آپ پہ حملہ آور ہو رہا ہے تو آپ کیا صرف صبر ہی کیے بیٹھے رہیں گے یا آپ اس کو جواب بھی دیں گے؟ آپ اس کو صبر ان جگہوں پہ کرنا ہے جہاں آپ کو لگے کہ میں ریس میں تھا اور میں پیچھے رہ گیا، تو مجھے اس سے جلنے کے بجائے، اس کے مخالف ہونے کے بجائے صبر کر لینا چاہیے اور نیکسٹ ٹرائی کی طرف مجھے جانا چاہیے۔ لیکن دین بھی یہی بتا رہا ہے، رمضان بھی یہی بتا رہا ہے، لیکن صبر ہمارے کسی صورت نہیں آ رہا۔ سڑکوں پہ رمضان میں نکلیں تو میرا خیال ہے کہ عام دنوں سے زیادہ جو ہے نا لڑائی جھگڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ رمضان یا چیزیں اگر فرق نہیں لا رہی نا تو کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک درخواست اور کروں گا، بریک آپ کے جو آڈینس کے اندر جو خاموش رہے نا صبر کے ساتھ، اس کو تحفہ دیا کریں۔ صبر کے لغوی معنی تو پتہ ہے، لیکن صبر کو اگر ہم ڈیپتھ کے اندر دیکھیں تو پھر اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کس طرف نکل جاتی ہے؟ دیکھیے ایک اچھی بات ابھی ہو رہی تھی سالم بھائی سے بھی اور علماء کرام بھی یہاں جو بات کر رہے تھے کہ کیا ہر چیز پہ صبر کرنا ہے؟ ہاں، مثلاً مثال کے طور پہ کسی کا حق ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے، یہاں میں صبر کروں، اپنا حق ضائع ہو رہا ہے میں صبر کروں، اسلام کا حق ضائع ہو رہا ہے میں صبر کروں، معاشرے کا حق مجھ پہ جو ہے وہ میں ضائع ہو رہا ہو، تو یہ افطار کا تو نتیجہ ہے۔ بہرحال آپ بات کیجئے، وہ ہم اپنی جگہ، جی وہ بچے اپنا کام کرتے ہو، بزرگوں کی ذمہ داریاں اپنی ہیں، تو بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہاں حق کے لیے کیا ہے، کسی کا حق دلانے کے لیے صبر کیا جائے، نہیں، وہاں پہل کیا جائے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں صبر نہیں کرنا ہے، برائی کے کاموں میں صبر کرنا ہے، گناہوں میں صبر کرنا ہے، نماز پڑھنے میں صبر نہیں کرنا، روزہ رکھنے میں صبر نہیں کرنا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ یا کسی کے گھر میں چوری ہو رہی ہے، ڈاکہ پڑ گیا، آپ کا ملک برباد ہو رہا ہے، آپ کے معاشرے میں مظالم ڈھائے آپ جا ویٹ رہے نہیں ہیں، کر سکتے نا، صبر نہیں کر سکتے آپ، اس بات پہ کیسے ویٹ کریں گے؟ جی اس بات پہ کیسے ویٹ کریں گے؟ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ وہاں صبر نہیں ہے۔ اور یہی بات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے نکلے ہیں اور یزید کے خلاف جو انہوں نے قیام کیا ہے، تو اس قیام کا فلسفہ یہی تھا کہ میں کیسے صبر کر لوں کہ میں اپنے نانا کا چہیتا نواسا ہوں، میں ان کی پہچان ہوں، ان کے دین پر آنچ آ گئی ہے، اس جیسے کہ میں کیسے بیعت کر لوں۔ یعنی گویا کہ یہ بات کہ ایک غلط کام کو معاشرے میں رائج کیا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے، اور میں صبر کر رہا ہوں، نہیں، معاشرے سے برائیوں کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، وہاں صبر نہیں ادا کرنا ہے، وہ صبر نہیں ہے۔ لیکن پھر امام علی مقام نے کہا کربلا کے اندر کہ یزید سے کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں،
तुम अपना काम कर रहे हो, बिल्कुल सही। नतीजा खुदा के हाथ में। मैं क़यामत तक अपने हक़ का इंतज़ार करूँगा जो उस बारगाह में जाएंगे, यानी हक़ फिर मिलेगा इमाम हुसैन को, यानी तुम कैफर किरदार तक पहुँचोगे, वो सब्र है, उसमें मैं सब्र करूँगा। तो ये बात आम तौर पे हमारे यहाँ कि बुराई फैल रही है, हम सब्र कर रहे हैं, चोरी हो रही है, हम सब्र कर रहे हैं, बेअखलाक़ी फैल रही है, हम सब, मेरा अपना घर, मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे, मैं सब्र कर लूँ, कैसे सब्र हो जाएंगे? डिफरेंस है, डेफिनेटली डिफरेंस है, डेफिनेटली। डॉक्टर साहब आप क्या कहती है, किस तरह से आप देखते हैं? ज़ाहिर है यू आर अ मदर ऑल्सो, तो जब आप एनवायरनमेंट को देखती हैं तो आप किसी तरद्दुद से गुजरती हैं, किसी फ़िक्र से गुजरती हैं कि बच्चों की सही तरबियत हो? तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रेशर होता है कि हमने घर को भी देखना है, बच्चों, ज़ाहिर वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। उसके अलावा जो हम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी हम ज़ाहिर है उनके ऊपर हम इसलिए कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि जी हम क्योंकि घर पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी ड्यूटीज़ वहाँ पर भी उसी तरह से हैं। तो मेरे ख़्याल में हमारे ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। लेकिन जिस तरह वही बात है कि आपने पूछा कि बहैसियत माँ, तो जब मैं देखती हूँ कि हमारे बच्चे बेसिकली वो सब्र करके बेचारे बैठे होते हैं कि माँ आएगी और वो सारी चीज़ें, लेकिन हमें जब कोई ये देखता है कि हम आज इस मुकाम पर हैं तो उसके पीछे की सारी मेहनत, वो कुर्बानियाँ, वो सब्र जो हम या हमारे घर वाले कर रहे होते हैं वो किसी की नज़रों से नहीं गुजर रहा होता। जिस तरह मैं आपसे यही बात अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी कि जब लोग आते हैं हमारे साथ भी अटैच होते हैं तो उनका दिल करता है कि हम फ़ौरन उस जगह पर पहुंच जाएं जहां पर आज हम हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल लेकिन सही। उसके पीछे हमने क्या क्या खोया है, क्या पाया है, हम कितने इम्तिहानों से गुजरे हैं, हम कितनी आजमाइशों से गुजरे हैं, ये शायद आपको नज़र नहीं आ रहा और आप उससे गुजरने के लिए तैयार भी नहीं हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमारा, अगर आप अल्लाह ताला के साथ देखें तो अल्लाह ताला ने बार बार उसकी रहमत का ज़िक्र, उसके रहम का ज़िक्र उसके गज़ब से कहीं ज़्यादा है। तो जब आप मेहनत कर रहे हैं तो आप इस चीज़ पे सब्र भी रखें और यकीन भी रखें कि वो सिला आपको ज़रूर देगा। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। सारे भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं? सर बस सब्र ही किया हुआ था इतनी देर से कि अफ्तारी रखी हुई थी और बैठे हुए थे। तो मैं अभी तक सब्र कर रहा हूँ। अभी तक सब्र कर रहा हूँ, नहीं अब तो ख़त्म हो गया। अच्छा, हमारे दोस्त हैं अब्दुल्ला, ये भी सब्र करते हैं। अब्दुल्ला का ज़रा माइक खोलिएगा। ये हम दोनों सब्र कर लेते हैं, ये शुक्र अदा करते हैं, मैं सब्र करता हूँ, कभी मैं शुक्र अदा करता हूँ, ये सब्र करते हैं, वो कुछ इसी तरह से दोस्ती चलती है। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अब आजकल मसरूफियत का ये आलम है कि दोस्तों को अफ्तार पे इनवाइट कर लेता हूँ कि भाई यहीं आके मिल लो। दो दोस्तों की दोस्ती सब्र की ही नतीजे में चलती है। बिल्कुल। थैंक यू, आपने इनवाइट किया और टाइम दिया। और किरण को भी ज़रा माइक दे दें, किरण से भी दो लफ्ज़ बुलवाएं हम। किरण को माइक दीजिएगा ज़रा। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट है माशाल्लाह से, आपको मसरूफ़ देख के। आपको पसंद आया? अल्हम्दुलिल्लाह। आज किरण ने हमें ज्वाइन किया है, हमारी टीम का हिस्सा अब हैं ये, और इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी, आपको कैसा लगा किरण, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त, और आप हैं तो आप चांद लग गया है इस ट्रांसमिशन पे और बहुत अच्छी है और बहुत मुझे अच्छा लगा यहाँ आके, और बिल्कुल घर वाला अपार्टमेंट, और आपके साथ तो वैसे ही सर मतलब विश थी मेरी कि मैं कभी आऊँ। तो नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट, और इंशाल्लाह ताला मुलाकातें होंगी। इमरान भाई आपके पास आता हूँ। आपके बराबर में एक हसीन और जमील आदमी बैठा है, उसका नाम है फैसल। तो ये अक्सर परेशान रहते हैं, तो कोई ऐसा वजीफ़ा है इनकी परेशानी को ख़त्म करने का? इस परेशानी में मुस्कुराहट इतनी है चेहरे पे और खाए जा रहे हैं, रुके भी नहीं हैं। जी मैं क्यों रुकूं? सही बात है, एक बात है, मैं क्यों रुकूं? कोई और रुका वाला है नहीं, जो तुम अमली लोगों वजीफा है जी, वो पढ़ने वाला वजीफा नहीं, अमली वजीफा। अमली वजीफा। जी अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी। हाँ, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। तो हमें तो उम्मीद सिर्फ उधर ही लगा के रखनी है। बाकी फैसल भाई बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं माशाल्लाह, लेकिन ये इनका ख्याल है। तो नहीं, मैं तस्दीक करूं, ये कहा उन्होंने है, मैंने समझा भी नहीं है। अच्छा कहा उन्होंने। हाँ, तो मैं उसी की तर्जुमानी कर रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं इनका ख्याल है। हाँ, तो मुझे जी, मैं सुबह यार से आपने जानबूझ के इनको मैं कसम खा के कह सकता हूँ, मैंने तो मुझे ब्रेक लेना है जी, ये झगड़ा हम बाद में सॉल्व करेंगे, ब्रेक लेना है। खुदा हाफिज़ जी, इंशाल्लाह 2 बजे मुलाकात होगी। अभी और है टाइम, तो मुझे पहले बता देते। अच्छा, जा रहे हैं हम, खुदा हाफिज़।